بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عُلَمَاءَ النَّفْسِ قَدْ تَوَسَّلُوا إِلَى الْحِسِّ الدِّينِي فِي دَاشِ عُمْرِ الْإِنسَانِ إِلَى جَانِبِ الْإِحْسَاسَاتِ الثَّلَاثِ۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا ہے کہ دین انسان کی فطرت میں ہے، دین فطری ہے، یہ ان مادی اور ظاہری عوامل کی پیداوار نہیں ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج حصہ ہمارا یہ ہے کہ ماہر نفسیات جو پہلے فقط 3 چیزوں کے احساسات کو فطری سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ احساس جمال یعنی انسان کا خوبصورتی کو پسند کرنا، یہ احساس یہ ہے فطری ہے۔ دوسرا احساس احسان، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، یہ بھی فطری ہے کہ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنا۔ اسی طرح احساس استطلاع، حب استطلاع، اس کا معنی پہلے میں استطلاع کا معنی ہوتا ہے آگاہی حاصل کرنا، اطلاع حاصل کرنا، مطلع رہنا۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان آگاہ طلب ہے، آگاہی طلب ہے، انسان چاہتا ہے کہ چیزیں میری علم میں ہوں، وہ مطلع رہنا چاہتا ہے، وہ آگاہ رہنا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اب ان 3 کے ساتھ ماہر نفسیات نے ایک چوتھی چیز بھی اپنی تحقیقات سے کشف کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے احساس دینی، کہ دین کی حس بھی انسان کی فطرت میں اسی طرح ہے جیسے جمال کی حس ہے، جیسے احسان کی حصہ ہے، جیسے استطلاع کی احساس۔ ان 3 احساسات جو پہلے سے ان کے ہاں مسلم تھے، ایک چوتھی چیز بھی انہوں نے اپنے علمی ترقی سے کاشف کی۔ تو ماہرین نفسیات بھی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دین انسان کی فطرت میں ہے، فطری شے ہے، یہ عوامل خارجیہ کی پیداوار نہیں ہے، یہ ان کا محتاج نہیں۔ اب یہ بات ماہرین نفسیات بھی کور کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ ترجمے پڑھتے ہیں کہ جب انسان کوئی لڑکا بالغ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی بلوغت اور دینی احساسات میں بڑا گہرا رابط ہے۔ ہم خود مدرسے میں داخل ہوئے تو نابالغ تھے، 13 سال کے تھے، 14-15 سال کے جب ہوئے تو مدرسے میں تھے۔ تو اس زمانے کو جب سوچتے ہیں کہ جناب نوافل پڑھنا، تلاوت زیادتی کرنا، اور صبح پر وقت اٹھ جانا، فلاں فلاں فلاں، مجالس میں علماء کے ساتھ صحبت فلاں، وہ احساس دینی جو اس 15 سال 14 سال کی عمر میں جب انسان بالغ ہو رہا ہوتا ہے، وہ شدید تھا بنسبت آج کے۔ یہ ایسا ہے، مسجد کی ہماری گاؤں میں مسجد کی صفائیاں کرنا، یہ کرنا، یہ سارے چیزیں دینیات ہیں۔ پس ماہرین نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ دین فطری امر ہے۔ قرآن بھی یہی گواہی دیتا ہے کہ دین فطری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے
جب پہلی مخلوق خلق فرمائی تو انسان کی اس خلقت کے ساتھ ہی دین کی معرفت کو رکھ دیا. یہ کوئی بعد کی پیداوار نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آیات کی بھی تلاوت کریں گے. تو ماہرین نفسیات، یعنی کل والی بات سے ہٹ کر آج کا درد، ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ دین فطری چیز ہے. قرآن مجید بھی اسی بات پر شاہد ہے کہ دین فطری شے ہے. ٹھیک ہے جی. اور ادلہ ہیں، ان کو ہم علیحدہ درس میں کر رہے ہیں تاکہ ترتیب آپ کی بہتر چلتی رہے. ان علماء النفس کا توسلوا الی الحس الدینی، ماہرین نفسیات اپنے علمی تحقیقات کی روشنی میں اب انہوں نے باقی تین احساسات، یعنی باقی تین چیزیں کہ جن کو وہ فطری سمجھتے تھے، ان تین کے ساتھ چوتھی چیز حص دینی کے بھی فطری ہونے تک رسائی حاصل کر لی ہے. التوسل، رسائی حاصل کر لی حص دینی تک. فی لا شعور الانسان، انسان کے اس قوت لا شعور میں ان باقی تین احساسات کے ساتھ کہ جو پہلے سے مسلم تھی. یہ شعور و لا شعور کیا ہے؟ میں زیادہ اس کو آپ کو پریشان نہیں کروں گا، صرف دو تین اس کے جو آپ گوگل پہ سرچ کریں گے وہاں سے، چونکہ یہ خالص فلسفیانہ بات ہے اور فلسفہ ہمارا موضوع نہیں. شعور، بعد نے اس کی یہ تعریف کی ہے، لکھ لیں آپ بھی. کسی جاندار کے احساسی مشاہدے کا نام ہے جو بیرونی دنیا کے مظاہر اس کے ذہن پر منعکس کرتے ہیں. یہ شعور. اور لا شعور اس مشاہدے کی توجیہ تلاش کرنے پر ابھارنے والی طاقت کا نام ہے لا شعور. بعد نے یہ تعریف کی کہ شعور ہوشیاری کیفیت کو کہتے ہیں اور لا شعور سوئی ہوئی حالت کو کہتے ہیں. بعد نے کہا شعور اس دماغ کا نام ہے جو بیداری میں کام کرتا ہے اور لا شعور اس دماغ کا نام ہے جو خواب اور نیند میں کام کرتا ہے. تو پس ایک ہمارے پاس طاقت ہے بیداری میں کہ ہم چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں، معاشرے میں مادیات کو دیکھتے دیکھتے اور چیزیں ہمارے ذہن میں بیٹھتی جاتی ہیں. یہ ہو گیا شعور. اور ایک ہے لا شعور جو تحت شعاع، جو اس کے پیچھے ہیں، جو ان چیزوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ جو ہماری خلقت میں اور فطرت میں شامل ہیں، ہم دیکھ کر اس کو نہیں سمجھتے یا ہمارے ذہن پر نہیں بیٹھتی، وہ پہلے سے آلریڈی ہیں اور پھر جب ان کو کام میں لاتے ہیں پھر وہ اگلے مراحل ہوتے ہیں. وہ بھی ایک بحث ہے. وہ کون سے تین احساسات جو پہلے سے تھے کہ ان کو تو وہ فطری سمجھتے تھے، اور اب ایک چوتھی چیز کو بھی وہ اس بات پر اپنی تحقیقات میں پہنچے کہ یہ بھی فطری ہے. نمبر ایک، احساس استطلاع، یعنی حب استطلاع، یعنی انسان کا آگاہی سے محبت کرنا. یہ احساس کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر بات سے آگاہ رہے، مطلع رہے، اس کو پتہ ہو. وَمِنْ هَذَا الْإِحْسَاسِ، اور اسی احساس استطلاع سے يَحْمِلُ الْإِنسان الْأَبْعَ الشَّعِيقِ، اب کہتے ہیں بوجھ کو، انسان سنگین بوجھ تحمل کرتا ہے، اٹھاتا ہے. وَالْمَشَاقَّ الْكَبِيرَةَ، اور بہت زیادہ مشقتیں برداشت کرتا ہے. فی سبیل الحصول علی معلومات، مختلف معلومات کو حاصل کرنے میں. والوصول، اور ان مسائل مجہولہ جن کا پتہ نہیں ہوتا ان تک رسائی حاصل کرنے میں. کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے آج کے دور میں کہ لوگ کسی بھی چیز کی تہ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. یہ بندے کو یہ چیز حاصل ہوئی تو کہاں سے، دور دراز کے سفر کریں گے، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، اس سے پوچھ. یہ لوگ یہ ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کیسے ہوا، یہ ہوتی ہے آگاہی حاصل کرنا. وَمِنْ هَذَا الْإِحْسَاسِ، اور یہی احساس استطلاع تھا، چونکہ انسان کو شوق تھا کس کا کہ وہ آگاہ رہے، اس کے پاس اطلاعات ہوں، اس کے پاس معلومات ہوں، وہ ایک آگاہ انسان ہو، مطلع انسان ہو.
اسی محبت کی وجہ سے تقدم البشر فی طول تاریخ ہی، انسان نے اس طول تاریخ میں بڑی ترقی کی، بہت آگے گیا علوم اور فنون میں۔ اب آپ مختلف فنون دیکھیں، مختلف علوم دیکھیں، نئی سے نئی چیز آ رہی ہے، نئی سی چیز فن آ رہا ہے۔ دوسری چیز جس کو ماہرین نفسیات پہلے سے سمجھتے تھے کہ یہ احساس فطری ہے، وہ ہے الاحساس بالاحسان، کسی کے ساتھ احسان کرنا، اچھائی کرنے کا احساس، وہ کہتے تھے کہ یہ فطریات میں سے۔ وَمِنْ هَذَا الْإِحْسَاسِ يَحِسُّ كُلُّ إِنسَانٍ فِي وِجْدَانِهِ وَفِي قرار نَفْسِهِ، اسی احساس احسان کی بنیاد پر ہر انسان اپنے ضمیر و وجدان میں اور اپنے نفس کی تہ میں، گہرائی میں محسوس کرتا ہے جاذبیہ، یعنی ایک ایسی قوت جو جاذبیہ، جو بلندات کو دعوت دیتی ہے الی العدل، کہ یہ احساس احسان والی قوت جاذبہ اس کو آمادہ کرتی ہے الی العدل، کہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، عدل کرو، والفداء، قربانی، ایثار، دوسرے کو ترجیح دینا، یا دیگر جو فضائل ہیں، در حقیقت وہی قوت ہے، وہی احساس احسان تھا کہ بھلائی کرو، عدل کرنا اچھی بات ہے، قربانی دینا اچھی بات ہے، دوسرے کو ترجیح دینا اچھی بات ہے۔ تیسری چیز جس کو ماہرین نفسیات پہلے سے ہی فطری سمجھتے تھے، وہ تھا الاحساس بالجمال، کہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنْ هَذَا الْحِسْ، اور اس سے جمال کی وجہ سے ظاہرت الفنون جمیلہ، نت نئے ڈیزائن، مکانات کے نت نئے نقشے، آج کل کی زبان میں لیپ ٹاپ کے نئے نئے ماڈل، موبائلوں کی نئی نئی جناب قسمیں آ گئیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، اس کے علاوہ باقی جو ماہرین فن ہے جناب، یہ چیز وہ چیز، آخر یہ سب کیا ہے؟ اچھا سا اچھا، کہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایسے مکان کا نقشہ ہو کہ دنیا اس کو رک کر دیکھے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سارا وہی احساس جمال ہے۔ اب ان تین کے ساتھ جس چوتھی چیز پر ماہرین نفسیات نے اب کامیابی حاصل کی، ترقی کی، وہ کہتے ہیں کہ احساس دینی بھی فطرت میں شامل ہے، جیسے وہ تین ہیں ویسے یہ بھی، فطرت کا احساس بھی، یہ دینی احساس بھی فطری ہے، یہ عوامل خارجیہ کا محتاج نہیں۔ وفی هذا الحس یوجد فی الانسان نوع من الجاذبہ الی ما وراء الطبیعہ۔ اب یہ حس جو احساس دینی والی حس ہے، انسان میں ایک قوت جاذبہ پائی جاتی ہے، اس کی اس طبیعت، اس کی خلقت، اس کی فطرت کے ساتھ، وَأَنَّهُ یدرک فی قرار نفسہ وجود المبدأ الاول، اور انسان اپنے اس نفس کی گہرائی میں، تہ میں، مبدأ اول کے وجود کا اقرار کرتا ہے۔ مبدأ اول یعنی او خلق اور مخلوق اور نظام تخلیق کب سے شروع ہوا، اس اول مخلوق، اس پہلے مبدأ اول وجود کو درک کرتا ہے کہ یہ شروع کب سے ہوا، سب سے پہلے کیا بنا، پھر کیا بنا، الی آخر۔ وَهَذَا الْإِدْرَاكُ، اور یہ جو ادراک ہے مبدأ اول کی وجود کا ادراک، اب ظاہر جب کوئی پہلا وہ مبدأ تھا کہ اس وجود کا پہلا مبدأ، یہ وجود آیا کہاں سے، تو کوئی تھا جس نے وجود کو وجود دیا، تو وہ مبدأ اول جس نے کسی کو وجود دیا، یہ انسان، یہ جو احساس دینی ہے جو اس کا ادراک کرتا ہے، وجود المبدأ الاول۔ وَهَذَا الْإِدْرَاكُ أَجْلَى مِنَ الْإِدْرَاكِ الْحِسِّ، اور یہ ادراک اس ادراک حسی سے واضح تر ہے، اس لیے کہ ادراک حسی کا جخت و بساؤ خطا کر جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں چیز ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، میری آنکھوں کی غلطی تھی، وہ یہ چیز نہیں تھی، یہ تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہے، لیکن میرا احساس، بساؤ کا احساس ادراک کے حصے میں غلطی ہوتی ہے، لیکن اس ادراک میں نہیں ہوتی۔ وَابْيَنْ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ، نہج البلاغہ میں بھی یہی ہے کہ مولانا نے یہی فرمایا تھا۔ یہ خطبہ ہے، کتاب میں 155 لکھا ہوا ہے، لیکن جو ایپ ہے
نہج البلاغہ کی، اس ایپ کے مطابق یہ 153 ہے جو ایپ ہے، کتاب میں شاید 155 ہے، ایپ میں 153 خطبہ ہے۔ هو اللہ الملک الحق المبین احق و ابین مما تری العیون، اللہ اقتدار کا مالک ہے اور سراپا حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے، اور ان چیزوں سے بھی زیادہ اپنے مقام پر ثابت اور آشکار ہے کہ جنہیں آنکھیں دیکھتی ہیں۔ ایپ پر اگر جائیں گے تو خطبہ نمبر 153 ہے، کتاب میں غالباً 155 ہے شاید۔ خوب، پس وَإِنَّ كَشْفَ هَذَا الْإِحْسَاسِ، لہذا ماہرین نفسیات کا علمی ترقی کرتے ہوئے اس احساس دینی کا کاشف کرنا کہ یہ احساس بھی فطری ہے، کان انتصارا للدین، یہ انسان کی دین کی فتح ہے کہ انہوں نے بھی اب مان لیا کہ دین فطری ہے، فتح ہے الی مدی بعید، او دور تک۔ خوب، وَهَكَذَا، اسی طرح ماہرین نفسیات نے ایک اور چیز بھی کشف کی ہے، وہ کیا؟ اکتشفوا سرا عظیما للحفظ الدینی، اس احساس دینی کے لیے ایک اور راز کو کشف کیا، وہ بھی ان کو ماہر نفسیات کو اب ان پر واضح ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَهُوَ الْعَلَاقَةُ الْمَتِينَ بَيْنَ الْبُلُوغِ وَالْإِحْسَاسِ الدِّينِيَّةِ، انسان کے بالغ ہونے اور احساس دینی کے درمیان بھی ایک گہرا ربط ہے، مضبوط تعلق ہے کہ جب انسان بلوغت پر پہنچتا ہے اس وقت اور اس کے دینی احساسات میں بھی ایک شدید ایک اچھا تعلق ہے۔ فقد ثبت ان الاحساسات الدینیہ تشتد، یہ احساس دینیہ شدید ہوتے ہیں یعنی بڑھتے ہیں۔ وَتَتَبَلْوَرُ، تتبلور کہتے ہیں نکھرنا، کس چیز کا؟ سامنے آنا۔ تشتد سخت ہوتے ہیں، سخت مراد یعنی کہ شدید ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں۔ وَتَتَبَلْوَرُ، اور یہ نکھرتے ہیں کب؟ انما یبلغ الشبان السادس عشرہ، جب یہ جوان اپنی عمر کے 16ویں سال تک پہنچتے ہیں تو ان کے یہ احساس دینیہ مزید نکھرتے ہیں۔ ان وجود اللہ تعالی من البدیہیات عند الفطرہ، وجود خدا فطرت کی بدیہیات میں سے ہے، لا یشوبہ شک، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف کہ آیات قرآنی بھی یہی بیان فرما رہی ہیں۔ یہ ایک حصہ انہوں نے لکھا آیت کا، پوری آیت زیادہ ہے، یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10، اس کتاب میں ایک ٹکڑا ہے جو ان کا شاہد تھا، پوری آیت یہ ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ جہاں تک یہاں شاید ہے کہ ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ استفہام انکاری، یعنی شک ہے مطلب کیا؟ یہ تو یقینی ہے کہ وہ خالق زمین و آسمان ہے، تمہاری فطرت میں یہ چیز موجود ہے، یہ کہا۔ تشیر هذه الآیہ الی ان وجود اللہ من البدیہیات، پس یہ آیت واضح کرتی ہے کہ تمہیں شک ہے، استفہام کاری، کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے جو اللہ، تو اس کا مطلب ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا وجود بدیہیات میں سے ہے، وہ ان ظاہری اور مادی ادلہ اور ظواہر کا محتاج نہیں ہے۔ بدیہی الامر جو ہوتا ہے جو محتاج دلیل نہیں ہوتا۔ کما ورد فی دعاء عرفہ، سبحان اللہ، امام حسین علیہ السلام سے جو 9 ذی الحج کو دعا منقول ہے، دعا عرفہ، اس میں امام علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، یہ ہے توحید، جو توحید جس توحید کی تشیع قائل ہے وہ یہ توحید ہے۔
امام حسین علیہ السلام یوں فرماتے ہیں اَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ بار الہ، آیا تیرے علاوہ تیرے غیر کے لیے کوئی ظہور ہے، یعنی کوئی اور جو اس کے لیے ظاہر ہے جو تیرے لیے ظاہر نہیں ہے؟ مراد ہوئی کہ یہ ہے ہی نہیں کہ ایک شے تیرے لیے ظاہر نہ ہو اور کسی اور کے لیے ہو۔ حتیٰ یکون هو المظہر لک، حتیٰ کہ وہ غیر دلیل بنے یا تیرا مظہر ہو، وہ بتائے کہ تو ہے، یہ تیرے لیے ظاہر کرے، یا مظہر لک تیرے لیے ظاہر کرنے والا دلیل ہو، نہ ایسا نہیں۔ اگلا جملہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں متا غبتا بار الہ، تو غائب کب تھا، تو کب غائب تھا؟ حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تاکہ کسی دلیل کا تو محتاج ہو کہ کوئی دلیل دلالت کرے کہ تو ہے۔ تو غائب کب تھا کہ تیرے اوپر ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہو؟ متا بعد، تو کب دور تھا؟ حتیٰ تکون الآثار، تاکہ یہ آثار، یہ زمین، یہ آسمان، یہ زلزلے، یہ بارش، فلاں فلاں فلاں، یہ ہے التی توصل الیک، تجھ تک پہنچائیں۔ مراد کیا ہے؟ سب کچھ تیرے لیے ظاہر ہے، تو غائب نہیں ہے، تو بعید نہیں ہے، ہر وقت ہے۔ یہی بدیہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ جو کسی دلیل کا محتاج نہ ہو، جو کسی دھڑک کی ضرورت جہاں نہ پڑے، اس کو بدیہی کہتے ہیں۔ قرآن مجید واضح طور پر یہی بیان فرما رہا ہے کہ دین تمہاری فطرت میں ہے، عقیدہ بالدین، عقیدہ بالتوحید تمہاری فطرت میں ہے۔ اب ذرا غور کرو، یہ آیت مجیدہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ بلاغ القرآن نے یہ کیا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اب ذرا غور کرو، آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر سوال کیا تھا۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ آج کی محتاج تو نہیں۔ الاقرب ان هذه الآیہ تشیر، یہ آیت مجیدہ اشارہ کر رہی ہے الی اول مراحل تخلیق بنی آدم، کہ بنی آدم کے تخلیق کے مراحل میں سے جو ابتدائی مراحل جہاں سے شروع ہوا سسٹم بنی آدم کا، کہ حین خلق اول خلیہ میں فی صلب آدم، کہ جب اللہ نے صلب جناب آدم میں پہلا خلیہ کہتے ہیں سیل کو، جب پہلا سیل خلق فرمایا، وہی نطفہ خلق فرمایا، وَأَوْدَعَ فِي هَذِهِ الْخَلِيَّةِ، تو اس پہلے سیل میں یعنی اس کے نطفے میں ہی اللہ نے اپنی معرفت کو ودیت کر دیا۔ جناب آدم کی صلب میں اللہ نے جب پہلا سیل نطفہ رکھا تو اس کے ساتھ ہی اپنی معرفت کو رکھ دیا۔ وَهَذِهِ الْمَعْرِفَةُ تَنْتَقِلُ
عن طریق الوراثہ الی الخلایا العاتیہ من اولاد آدم، اور یہ معرفت خدا نسل در نسل وراثتی طور پر آنے والے خلیوں میں، سیلوں میں، نطفوں میں بھی اولاد آدم میں منتقل ہوتی گئی۔ وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں ہے، جو عادات و اطوار جو نسل در نسل ہیں وہ۔ من الممکن ان تکون اشارہ الآیہ الى تودیع هذه الہدایت التقوینیہ، ممکن ہے کہ یہ آیت مجیدہ اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کیا کہ اللہ نے اس ہدایت تکوینیہ کو، جو ہم نے کہا جو اس کی فطرت میں ہدایت تھی، رکھ دیا ہے فی براء الخال، اس انسان کی ابتدائے آفرینش میں، اس کے خلق کے ساتھ ہی، فی هذه الخلایا، اس کے ان خلایا سیلوں میں، جن کے نطفوں میں جتنے بھی ہیں۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّمْثِيل، تو اس کو اللہ نے یوں ہی کہا لیکن بطور تمثیل بیان کیا۔ کیا تمثیل یہی تھی کہ جب اللہ نے ان کی نسلوں کو نکالا، مراد کیا تھا کہ جب تمہارے نطفے میں، تمہارے پہلے سیل میں رکھ دیا گیا اور نسل در نسل یہ چلتا رہا ہے، اس کو اللہ نے انداز اپنے جو تمثیل کے انداز میں بیان فرمایا۔ مثلا اس آیت مجیدہ میں یوں بیان فرمایا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 72، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، انسان یقیناً بڑا ظالم اور نادان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ تمثیل ہے سمجھانے کے لیے کہ انسان میں کیا صلاحیت ہے کہ جو چیز پہاڑوں نے قبول نہ کی، آسمان نے قبول نہ کی، زمین نے کی، انسان نے قبول کر لیا۔ یہ مثال کے طور پر سمجھا، ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے، تو وہ بھی اسی طرح ہے۔ کما سئل الامام جعفر صادق عن هذه الآیت الست بربکم، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ جو آیت مجیدہ کہہ رہی الست بربکم، ہمیں کیا پتا کہ کب یہ عہد لیا گیا تھا؟ امام نے جواب میں فرمایا ثابتت المعرفت، معرفت الہی ثابت ہے، یعنی وہ تمہاری فطرت میں ہے، عہد تم سے لیا گیا ہے، وہ کنفرم ہے۔ نفی الموقف کہاں لیا گیا، لوگ اس کو بھول گئے۔ مفسر قرآن دامت اللہ العالی نے اس کو یوں سمجھایا کہ جیسے کوئی بندہ کہے مجھے درس تو یاد ہے، کلاس یاد نہیں، لہذا معرفت ثابت ہے، وہ تمہاری فطرت میں ہے، لیکن کہاں تھا وہ بھول گیا، اس لیے۔ اور آگے فرمایا سَيَذْكُرُونَهُ يَوْمًا، ان قریب ایک دن آنے والا ہے کہ ان کو سب یاد آ جائے گا۔ تو یاد وہ ہوتا ہے جو پہلے ہو، تو اس کا مطلب فطرت میں تھا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر یہ عہد نہ ہوتا، اور اگر ان کو اس بات کا پتہ نہ ہوتا، فطر میں ہوتا، لم یدر احد، تو کسی بندے کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ من خالق، اس کا خالق کون ہے، اس کا رازق کون ہے۔ پس فاللہ سبحانہ وتعالی عودا فی فطرت الانسان وخلقتہ معرفت اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت اور خلقت میں اپنی معرفت کو ودیت کر دیا ہے۔ جب اس نے اول تخلیق انسان کی تو تخلیق کے ساتھ ہی معرفت کو رکھ دیا ہے، اس کی معرفت عام ظاہری ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے۔ اور سورہ شمس کی آیت بھی بڑی واضح ہے، سورہ شمس میں کیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل بنایا، فَأَلْهَمَهَا، آکی ضمیر نفس کی طرف ہے، پھر اس نفس کو اس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جب نفس کو خلق فرمایا اسی وقت اس کو فجور اور تقوی کے الہام بھی کر دیا، تخلیق کے ساتھ ہی اس کو سمجھا دیا۔
کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے، لہذا یہ بعد کی محتاج نہیں ہے۔ کما بعث الانبیاء علیہم السلام، انبیاء کرام اللہ نے اتنے انبیاء بھیجے، لبیان تفصیل معجمۃ الفطرہ، چونکہ فطرت میں جو چیزیں اجمالی تھیں، اجمالاً فطرت جو بیان کر رہی تھی، انبیاء اسی فطرت میں موجود اجمالات کی تفصیل بیان کرنے کے لیے بھیجے۔ تو بس قرآن مجید بھی یہی بات کرتا ہے کہ دین فطری ہے، عقیدہ بالتوحید فطری ہے، اور انشاءاللہ مزید ادلہ بھی پھر اگلے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔